الیکشن 2024 مانسہرہ انہیں 15 سے میں بھی قومی اسمبلی کا امیدوار تھا۔ میں نے الیکشن کو قریب سے دیکھا، میں کنٹرول روم میں موجود تھا، اور چونکہ سارے حلقے کے اندر ہمارے پولنگ ایجنٹ موجود تھے تو کسی قسم کی ایسی شکایت نہیں ملی جس سے الیکشن مشکوک ہو۔ البتہ اتنی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لڑکوں نے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا، اپنے ووٹروں کو نکالا، اور اس طرح شہزادہ محمد غصاصب خان جیت گئے ہیں۔ میری رائے کے مطابق جب عوام نے ان کے حق میں رائے دی ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور نتیجے کو کسی طور پر تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ حاکم مدہن جب 160 سیٹیں مجیب الرحمان کو مل گئی تھی جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا تو اس کو نہیں بنایا گیا، اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ اگر عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو یہ ملک کی سالمیت پر بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ہماری رائے کے مطابق قانون اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فارم 45، 46 اور 47 سب کو دیکھ لیا جائے، تو شہزادہ محمد غصاصب خان اس کے ونر ہیں اور اس کا حق ہے، یہ حق ان کو دے دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ میں خود امیدوار تھا اور میں نے 30,000 ووٹ لیے ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے پوسٹل بیلٹ تو ابھی نہیں آیا، لیکن جو نتیجہ ظاہر کیا ہے اس کے اندر 29,931 ہمارے ووٹ ہیں۔ تو جب میں خود اس سارے منظر کا شاہد ہوں اور گواہ ہوں، شاہد عدل ہوں، تو ہماری اس بات میں وزن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہار گئے ہیں، میں بھی ہار گئی ہوں۔ نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے، اس کی وزارت عظمیٰ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ لاہور سے جیت گئے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہوگا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں۔ جن بنیادوں پر وہ عدالت جا رہے ہیں وہ کمزور وکٹ پہ کھیلنے کی بات ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ ان کے عزت میں اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ شہزادہ غصاصب صاحب کو مبارکباد بھی دیں اور ان کے گلے میں ہار بھی پہنائیں اور عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم کم کریں۔ باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان رقابت تھی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپین کر رہے تھے، لیکن آج میں حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں شہزادہ محمد غصاصب خان کی جیت پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ میں تو پہلے جناب مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور جیسے کہ انہوں نے ہمیشہ سچائی کا علم بلند رکھا ہے اور کسی چیز سے مرغوب نہیں ہوئے، اور کھل کے ہر چیز پہ انہوں نے بات کی ہے، اپنی پارٹی کے موقف کی ترجمانی کی ہے اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ دی ہے۔ ہم دونوں نے بھی کمپین کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کمپین کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے کوئی غلط بات کسی نے نہیں سنی ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں۔ ان کا اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ معیار ہے سیاست کا بھی، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج سامنے آ کے ان کے لیے یہ میرے سے اچھے بہتر کینڈیڈیٹ بھی تھے، میرے سے اچھے کردار کے بھی مالک ہیں، ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی حقیقت پہ بات کرے۔ میرے سے کسی کام میں یہ پیچھے نہیں ہے، یہ ممبر رہے ہیں، انہوں نے خدمات، ہمارے آپس میں پہلے بھی الیکشن ہوئے اور ہوتے بھی رہیں گے، لیکن ایک دوسرے کا ہم اخلاقی طور پہ انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے، ہم ساتھ بھی چلیں گے، ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے۔ تو آج انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خود کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کنٹیسٹ کیا، بہت اچھے ووٹ لیے، اس دفعہ ٹرن آؤٹ تھوڑا کم تھا، اس طرح کا نہیں تھا، تو اب یہ ووٹ ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ میسج ان لوگوں کو چلا جانا چاہیے کہ کوئی
ان کا جو سلسلہ وہ ایک بنا رہے ہیں وہ سلسلہ یہاں پہ انشاءاللہ نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ کوئی بھی جمہوریت میں یقین رکھنے والا آدمی جس طرح کے مفتی صاحب ہیں وہ اس سلسلے میں انشاءاللہ رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ میں ہار جاؤں یا مفتی صاحب ہار جائیں، ہم اپنی ہار تسلیم کریں گے۔ تو بس اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، اور مفتی صاحب کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، ایک یہ ابہام جو ہے دور کر دیا۔ جی مجھے مفتی صاحب بھی ایک وقت ہم نے ساتھ کنٹرول روم میں گزارا، اس کے بعد جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو مجھے کنٹرول روم ہی میں وہ فارم 47 جو ہے میرے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے یہ اور تو کچھ خاص بات نہیں ہے، صرف یہ آج کا اور کل کا دن گزارنا چاہتے ہیں کہ پرسوں یہ ریٹ کر سکیں، تو اس لیے یہ ہمارا یہ جو کنسالیڈیشن کا جو پروسیس تھا انہوں نے وہ رکوایا ہے، ایک فیک قسم کی درخواست الیکشن کمیشن میں دے کے، جو کہ جس کی کہ تصدیق بھی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن سے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری، اور اسی طرح جو یہاں پہ الیکشن کمیشن کے انچارج ہیں ضلع میں، انہیں بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صرف ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی ایڈمنسٹریشن ہے